بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے ہمارے ملک میں پاکستان میں لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، اور پاکستان میں نہیں تقریباً ایشیا میں لوگ جو ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ کہلاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یورپین ممالک نے یہاں ریسرچ کری کہ یہ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اتنے محنت کا جفا کش ہوتے ہیں، تو یہ لوگ غذا کیا لیتے ہیں، کیا ان کی غذائیت ہے، کیا ایکٹیویٹی ہے۔ تو اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، اور ایک ایک بندے نے دو دو پروفیشن چوز کیے ہوئے ہیں اور الگ سے اپنی ہابیز بھی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اچھی لاجک ہے۔ بات کچھ یوں ہے، ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب بچہ ارلی ایجوکیشنز لے رہا ہوتا ہے، 9-10 میں ہوتا ہے، تو اس دوران ہی کافی اس کو مشورے دی جا رہے ہوتے ہیں، فیملی ممبرس الگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے کیا چوز لینا ہے، آپ نے آگے کون سا سبجیکٹ لینا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور دوست احباب ہیں، اس کی اپنی جو ایک مرضی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ بھی بالکل ٹین ایج میں ہوتا ہے، تو اس کی بھی ایک کوئی پختہ مرضی نہیں ہوتی۔ تو اس ٹائم جو اس کی ہابیز ہوتی ہے نا، تو انہیں فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ کرکٹ کھیلنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے میں کرکٹر بنوں گا۔ اور کوئی جو ہے کوئی بھی گیم انٹرسٹڈ لے رہا ہوتا ہے، کسی کو کار ڈرائیونگ پسند ہوتی ہے تو کہتا ہے نہیں، مجھے بہت گاڑیاں بائی کرنی ہے، میں نے بڑی گاڑیاں لینی ہیں، میں نے کوئی شو روم کھولنا۔ چھوٹی چھوٹی یہ ٹین ایجر بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ میچور ہوتے ہیں، بچے میچور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، پاپا ڈاکٹر ہیں، مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ ایک پروفیشن ان کا اپنا پسندیدہ ہوتا ہے، ایک ان کی ہابی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ پروفیشن میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ایک ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ ہو جاتے ہیں۔ یہی دیکھا گیا کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ محفل میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو محفل چل رہی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں سارے رشتہ دار آپس میں کھانا وانا کھا کے، تو ایک کوئی سیریس سے بیٹھے ہوتے ہیں انکل، اور وہ بزنس مین ہوتا ہے، لیکن جب ان کے آگے مائک آتا ہے تو وہ اتنی پیاری غزل سناتے ہیں کہ سب شوق ہو جاتے ہیں کہ ہیں۔ تو یہ وہی والے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لوگ کہ وہ ان کا شوق تو غزل گانے کا ہوتا ہے، لیکن وہ بزنس مین بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اینی وے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے استاد، ٹیچر۔ یہ کوئی پروفیشن تو ہے ہی، لیکن یہ بہت بہت عظیم کام ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچر بھی ایک لائک سپہ سالار کی طرح ہوتا ہے کہ اس نے ایک کمانڈ سنبھالی ہوتی ہے بچوں کی۔ بچے بہت لائک کرتے ہیں ایسے ٹیچر کو جو بہت زیادہ ذمہ داری سے، بہت دل سے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہی ہوتی ہے ٹیچر، تو بچے بھی بہت لائک کرتے ہیں۔ اور پھر وہی کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ جس کا رجحان ہوتا ہے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، چاہے وہ اس کا سبجیکٹ کوئی بھی ہو، اسلامیات ہو، اسٹڈیز ہو، انگلش ہو، میتھ کے ٹیچر بہت اچھے ہوتے ہیں، تو ایک ایم ہوتا ہے انسان کا کہ میں نے یہ پڑھانا ہے بچوں کو، تو وہ تو بڑے اچھی لے کے چلتے ہیں بچوں کو۔ لیکن ایک وہی کیٹیگری آتی ہے کہ ایک انسان جاب تلاش کر رہا ہے، چلو ابھی کوئی جاب نہیں ملتی تو چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں، یہ کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں، تو وہ اتنی دلجمی سے بچوں پہ توجہ نہیں دے پاتے ایسے ٹیچر جو اس چانس میں ہوتے ہیں کہ بس جیسے ہی مجھے کال آئی اور میں نے نکلنا ہے، بس پھر میں نے اس جاب کو تو بائے بائے کہہ دینا۔ وہ اس پہ وہ اپنی کوالیفیکیشن کی بیس پہ پڑھا تو رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کر پاتے ایسے ٹیچر۔ اور جو ٹیچر واقعی جنہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیچنگ کرنی ہے، ہم نے بچوں کو کچھ سکھانا ہے، پڑھانا ہے، تو وہ بہت زیادہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں، بچے بہت زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہماری پاکستانی اسٹڈیز کی ٹیچر تھیں، تو وہ جب ہمیں پڑھاتی تھی تو وہ بلیک بورڈ پہ پورا چاک سے میپ بناتی تھی، اور
बड़े शौक से हम देख रहे होते थे और पढ़ भी रहे होते थे। सीनरीज भी बना देती थी, पूरी हिस्ट्री होती थी तो पाकिस्तान की जगहों की, तो मुख्तलिफ वो चीज़ें सीनरीज बना के चौक से हमें वो पढ़ा रही होती थी। तो मजाली कोई बच्चा शोर करे या इधर उधर देखे, इतने हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए होते थे, तो इतनी वो मेहनत करती थी। टीचर एंटर होते थे तो वो पूछते थे कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं। बच्चे तो बड़े खुश नहीं हो जाते थे कि टीचर हमसे पूछ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है ठीक है ओके ओके, काम शुरू कर। तो बच्चे इंगेज हो जाते हैं। टीचर ने हमसे पूछा है कि आप लोग कैसे हैं, तो थोड़ी सी अगर सब्जेक्ट के अलावा टीचर्स बात कर लें बच्चों से। हमारे ज़्यादातर अकेडमीज़ में यही होता है कि जो बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं पढ़ने में, उन्हें ही वॉलंटियर बनाया जाता है, वही टीचर्स का सब काम कर रहे होते हैं। जबकि जो डल बच्चे होते हैं उन्हें अगर आप वॉलंटियर बनाएं तो वो पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। अगर कोई बच्चा टेस्ट में अच्छे नंबर लेता है तो उस पर क्लैपिंग करवाएं, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। इससे ये होता है कि दूसरे बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट का जज्बा पैदा होता है कि हम भी इससे ज़्यादा अच्छा याद करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा हम टेस्ट देंगे, तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, उनकी सरगर्मियाँ बहुत कम हो गई हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, बहुत कंजस्टेड माहौल में पढ़ रहे हैं। हमारे पहले स्कूल ज़रा बड़े होते थे, अहाता होता था, ग्राउंड होता था, बच्चे उसमें खेल रहे होते थे। बच्चों की सुबह पीटी होती थी और मुझे याद है कि हमारे स्कूल में सुबह मॉर्निंग में बाकायदा 20 ड्रम के साथ पीटी होती थी। आई थिंक आई वॉज 19 ईयर ओनली एट दैट टाइम। हमने अपने टीचर से कहा कि टीचर हमने भी इसमें बैंड में हिस्सा लेना है, हमने भी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारी टीचर ले गई। तो हमारे पीटी के सर ने देखा तो कहने लगे कि ये तो बहुत छोटी हैं, तो बेस ड्रम के पीछे ही छुप जाएंगे। तो उस वक्त कुर्सी पे रख के उन्होंने मुझे ड्रम दिया और उन्होंने कहा कि चलें आप स्टार्ट करें। और बच्चे काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, फंक्शन होने वाला था हमारे स्कूल में। तो सर ने कहा कि जब स्टिक से अपने स्टेप करते रहते थे और हम लोग बजाते रहते थे कि जब तक मेरा हाथ ना रुके आप लोगों ने बजाना है। अब वो बेस ड्रम पे हम बजा रहे हैं, वो बेस दे रहे हैं। सर ने जब स्टॉप किया तो मेरे सीधे हाथ की जो शहादत की उंगली, उसका जो लास्ट पोर होता है, उसकी खाल गायब थी। मतलब मैं बता रही हूँ कि इस बात का मकसद ये है कहने का कि इतने हम ओबीडेंट होते थे तमाम बच्चे। यकीन जाने बच्चे अपने टीचर से बहुत प्यार करते हैं। जब नई टीचर एंटर होती है क्लास में तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। टीचर आपका नाम क्या है, टीचर आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगी, टीचर आप कहाँ रहती, मुख्तलिफ सवाल। और वो बहुत ज़्यादा उनकी बात मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे टीचर पनिश्ड करती रहती हैं वैसे वैसे बच्चे जो है बजाय फर्माबरदार होने के उनसे नाला हो जाते हैं, नाराज़ रहते हैं और क्लास में एक अजब माहौल हो जाता है। और आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए 2 अशार अर्ज़ करना चाहूँगी। हमारी दर्स गाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में यही मरकज़े रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शहरे इल्म की और वाह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।